نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلی۔ نماز کا طریقہ کہ نماز کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، تو تشہد تک ہماری بات پہنچی تھی اور تشہد کی پہلی دعا بیان کر دی تھی۔ آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت وعن ابی حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو حمید السعدی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلاۃ سے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم آپ پہ درود کیسے پڑھا کریں؟ اور ایک روایت میں الفاظ قد علمنا اللہ کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ آپ پہ سلامتی کیسے بھیجنی ہے، سلام کیسے بھیجنا ہے، وہ تو ہمیں بتا دیا گیا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی تو سمجھ آ گئی، درود کیسے پڑھنا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا قولو، یہ کہو، آپ نے حکم دیتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے، میں یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی۔ یہ آپ نے الفاظ بول کے آپ نے صحابہ کو سکھایا کہ یہ پڑھا کرو۔ اگر تو نماز دو تشہد والی ہو جیسا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو دوسرے تشہد میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تشہد ہی نہیں ہوگا۔ اور پہلے تشہد میں اس میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر ایک تشہد والی نماز ہو جیسا کہ فجر کی ہے تو اس کا تو پہلا وہی آخری ہے، اس میں بھی درود شریف پڑھنا فرض ہے، تو گویا کہ اس کے بغیر تشہد ہی نہیں ہوگا جب تک نبی علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جائے۔ دوسری حدیث وعن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جاءت یہودیۃ الیہ، ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عذاب قبر کے حوالے سے بات کرنے لگی۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ عذاب قبر یہودیوں کو ہوتا ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتا، میرے ذہن میں یہی تھا۔ تو اس نے جب ذکر کیا تو میں نے کہا تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ چلی گئی تو نبی علیہ السلام آئے، میں نے آپ سے بات کی، پوچھا اللہ کے رسول کیا قبر میں مسلمانوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے؟ میں ہاں ہو سکتا ہے، جو گناہ کرے گا اس کو عذاب ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں میری امت کے اکثر لوگوں کو عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو مسلمان اگر غلطی کرے گا تو اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے اللہ سزا دے دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ تو مالک ہے۔ اور اماں جی فرماتی پھر میں نے غور کیا، نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال جو قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں
ان میں سے دوسرے نمبر پہ جو علامت ظاہر ہوگی اور وہ دجال کی ہوگی. کیا فرمایا؟ دجال اس زمانے میں آئے گا جب علماء منبر و محراب پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. تو بہرحال دجال سے آپ ہر نماز میں پناہ مانگ کرتے تھے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللہ زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. زندگی کا فتنہ کہ زندگی اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑے، اور موت کا فتنہ کہ مرتے وقت کہیں کلمہ کفر نہ کہہ دوں، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکال دوں کہ ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ گناہ کی جگہ سے بھی پناہ مانگتا ہوں، چٹی سے پناہ مانگتا ہوں. تو گناہ کی جگہ، بندہ گناہ نہ بھی کیا ہو، گناہ کی جگہ پہ موجود ہو تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا بھئی اس کا یہاں پہ کیا کام ہے، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ایسی جگہ سے بھی پناہ مانگی ہے. آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آخری روایت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے خاص دوست، فرماتے میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول علمنی کلمات ادعو بہن فی صلاتی. اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا، کوئی کلمات سکھائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں. آپ نے یہ دعا سکھائی، میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آپ نے یہ دعا سکھائی. تو گیا پہلے اتحیات پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، پھر بعد میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.